المزمزة والاستنشاق من کف واحد. باب ہے مزمزہ کلی کے بیان میں اور استنشاق کے بیان میں من کف واحد، ایک کف سے. چار احتمالات ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ بس ایک بار پانی اٹھا لیں بس. دوسرا احتمال یہ ہے کہ مزمزہ و استنشاق کے لیے دو چلو جو ہے وہ اٹھا لیں، دو ہو گئے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ تین چلو اٹھا لیں. چوتھا احتمال یہ ہے کہ چھ چلو اٹھا لیں. کتنے ہو گئے؟ ایک، دو، تین، چھ. یہ جو پہلا ہے اس میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال یہ کہ ایک چلو اٹھا لے اور مزمزہ و استنشاق وصلاً کرے. ہاتھ چلاتے چلاتے نیچے آدھا ادھر ڈالو آدھا ادھر ڈالو. اس کو کہتے ہیں غرفہ واحدہ وصلاً. چلو لیا، ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ غرفہ واحد ہے لیکن مع الفصل، آدھا منہ میں ڈالو، کلی کر لو اور وہ آدھا ناک میں ڈالو. چلو ایک ہی تھا لیکن کلی جدا، استنشاق جدا. بات آئی سمجھ؟ ہاں. دوسرا یہ ہے کہ دو چلو لے لے. کتنی؟ دو چلو لے لے. ایک چلو لے لیا. اب اس میں بھی دو احتمال ہیں، یا وصلاً یا فصلاً. وصلاً یہ ہے چلو لیا، پار کر دی اور پھر چلو لیا، ٹھیک ہے. اور ایک فصلاً ہے کہ ایک چلو لے کر اس کی کلی کر لی اور فارغ ہونے کے بعد دوسری چلو لی. اور کتنے ہو گئے؟ چار. ایک غرفہ ہے تو وصلاً فصلاً، دو غرفے ہیں وصلاً فصلاً، ٹھیک ہے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ تین چلو لے لیں. اس میں بھی دو احتمال ہے، یا تو وصلاً کرو، تین چلو ہو گئے، دونوں وصلاً ہو گئے. اور ایک یہ ہے کہ فصلاً کرو. ایک چلو لی، آدھی سی کھلی آدھے ناک میں. ایک چلو لیا، آدھی سی کھلی کر لی، فارغ ہونے کے بعد آدھا ناک میں. تیسرا چلو لیا، آدھی سی منہ میں کھلی کر لی، آدھا ناک میں، ٹھیک ہے. چوتھا احتمال کون سا تھا؟ 6. کہ پہلی تین لوس میں ایک احتمال ہے، پہلی تین لوس سے کھلی کرو، پھر تین لے لو اس کو ناک میں ڈالو. تو غرفہ واحدہ میں فصل اور وصل، غرفتین میں فصل اور وصل، ثلاث غرفات میں فصل اور وصل. کتنے ہو گئے؟ 6. اور 6 غرفات پہلی تین سے کھلی کرو. اور بات سمجھ میں آ، یہ ہے احتمالات 7. غرفہ میں 2 احتمال تھے، غرفتین میں 2 احتمال تھے، ثلاثہ غرفات میں 2 احتمال تھے، 6 ہو گئے. اور 6 چلو لو، 3 سے کلی کرو اور 3 سے استنشاق کرو. 7 احتمالات ہو گئے.
اول احتمال کے ساتھ کسی نے قول نہیں کیا، دوسرے کے ساتھ بھی کسی نے قول نہیں کیا، تیسرے کے ساتھ بھی کسی نے قول نہیں کیا، چوتھے کے ساتھ بھی کسی نے قول نہیں کیا۔ وہ جو ثلاثہ غرفات ہیں، امام شافعی کا جدید قول یہ ہے کہ 3 چلو سے کرو اور وصلن کرو، چلو لیا اور ایسا گزارو، چلو لیا اور ایسا گزارو، چلو لو اور اس طرح گزارو۔ تو قول جدید میں وہ ثلاثہ غرفات وصلن کے قائل، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 7 احتمال کے قائل ہے کہ 6 چلو لے لو، 3 سے کلی کرو اور 3 سے استنشاق کرو۔ اور امام شافعی کا قدیم قول بھی یہ ہے۔ امام شافعی کی کتنے قول ہو گئے؟ 2، ایک جدید اور ایک قدیم۔ جدید قول ثلاثہ غرفات ہے، وصلن ہے، اور قدیم قول جو ہے وہ ہے جو امام صاحب کا تھا کہ 6 چلو لے لو، 3 سے کلی کرو اور 3 سے۔ بات آئی سمجھ میں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا مستدل روایت باب کا ہے کہ 3 چلو لیے تھے، ایک سے وصلن مزمزہ استنشاق کیا، دوسری سے کیا، تیسری سے کیا، بولے لگا خاجی سکے زي وش مخمر پوشے پڑی۔ امام شافعی کا 2 قول یاد رکھو، ایک قول جدید، ایک قول جدید کیا ہے؟ 3 غرفات وصلن، اور قول قدیم کون ہے؟ جو امام صاحب والا قول ہے، یہ نقطہ یاد رکھو۔ اور امام صاحب کے نزدیک 6 غرفات ہے، 3 غرفات سے کلی کرو اور 3 سے استنشاق کرو۔ اب پڑھو۔ حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، مزمزہ واستنشق، کہ آپ نے مزمزہ و استنشاق کیا، من قوح واحد، ایک کف سے وصلن، فعل ذلك ثلاثا، کتنے غرفات ہو گئے؟ پہلی غرفہ سے وصلن دونوں کیے، دوسروں سے وصلن دونوں کیا، تیسری سے وصلن دونوں کیا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ وفی الباب عن عبداللہ ابن عباس، اور یہی روایت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ حدیث عبداللہ ابن زید کی حدیث غریب، حسن غریب۔ اچھا جی، وقد روا مالک، اور نقل کیا امام مالک نے، ابن عیینہ نے، وغیر واحد هذا الحدیث عن عمرو بن یحییٰ بھی، ولم یذکروا هذا الحرف، ان نبی علیہ السلام مزمزہ واستنشق من کف واحد، وہ الفاظ اور ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ ذکر کیے خالد ابن عبداللہ نے، اور خالد ثقہ ہے، حافظ ہے، عند غیر مقلدین۔ او وقال بعض اہل العلم، اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ مزمزہ استنشاق من کف واحد یجزی، ٹھیک ہے۔ او وقال بعضهم، او احناف کہتے ہیں یفرقهما، یہ مزمزہ استنشاق کی تفریق کرے، وصلا نہ کرے، یہ امام صاحب ہے۔ اور امام شافعی نے کہا ان جمعہما فی کف واحد فہو جائز، اگر ایک کف سے دونوں کرے تو جائز ہے، اور اگر تفریق کرے، پہلی کلی کرے اور بعد میں استنشاق کرے، فہو احب الینا۔ میں نے کہا یہ امام شافعی کا قول قدیم ہے۔ قول جدید کیا ہے کہ وصلن کرو 3 چلو سے، ٹھیک ہے۔ تو روایت باب امام شافعی کی دلیل۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ من کف واحد کا جواب دیتا ہے
کہ من کف واحدین کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک چولو سے کلی بھی کرو اور ناک میں بھی پانی ڈالو، یہ تو طبعاً بھی مکروہ ہے، طبعاً بھی، بلکہ من کف واحدین کا معنی یہ ہے کہ جب آپ چہرہ دھوتے ہیں تو دونوں کف ملا کر ایسا کرو، لیکن جب کلی کرتے تو دونوں ملو کر ایسا نہ کرو بلکہ ایک سے کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو من کف واحدین کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک چولو سے مزمزہ و استنشاق کرو، بلکہ کف واحدین کا معنی یہ ہے کہ جدا استعمال ایک کا کرو، دونوں کا نہ کرو۔ منہ دھونے کے لیے تو دونوں ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن کلی کرنے کے لیے ایسا نہ کرو بلکہ کلی کے لیے یہ کرو۔ تو من کف واحدین کا معنی استعمال من کف واحدین، غیر مقلد، سمجھ گئے؟ یہ سر ڈبوئے گا تو سب کچھ ہوگا، استنشاق بھی ہوگا اور مزمزہ بھی ہوگا۔ اچھا جی، باب فی تخلیل بھی، یا اللہ